بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پیغام ٹی وی کے پروگرام شائننگ سٹارز آف اسلامک ہسٹری میں میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ آسمان علم کے جس تابندہ ستارے کا آج ہم تذکرہ کریں گے وہ 5ویں صدی کے بہت بڑے محدث، مورخ، ادیب اور کاتب ہیں، مؤلف کتب کثیرہ ہیں، بہت بڑے رحالہ ہیں، سفر کرنے والے، ٹریولر، امام ابو بکر خطیب البغدادی رحمہ اللہ تعالی احمد ابن علی۔ یہ 463 میں 463 ہجری میں فوت ہوئے۔ یہ وہی سن ہے جب مغرب کے حافظ امام ابن عبد البر صاحب الاستیعاب، جن کی بڑی بڑی کتابیں ہیں التمہید اور الاستیعاب، مالکی مذہب کے بہت بڑے امام، حافظ المغرب، جس سن میں فوت ہوئے، حافظ المشرق امام خطیب البغدادی اسی سن میں وفات پاتے ہیں۔ ان کے بارے میں ان کی کثرت تالیف کی وجہ سے یہ کہا گیا ہے، جو مختلف محدثین نے تذکرہ کیا ہے، ما من محدث بعد البغدادی الا وفی من عنقہ منت الخطیب البغدادی۔ حضرت امام خطیب البغدادی کے بعد کوئی محدث ایسا نہیں ہے جس کی گردن پہ ان کا احسان نہ ہو۔ اتنی کتابیں انہوں نے لکھ دی ہیں، اتنی زیادہ تالیف کر دی ہے حدیث کے علوم میں کہ ان سے مستغنی ہونا ناممکن ہے۔ ہر فن میں کوئی نہ کوئی کتاب ضرور لکھی ہے، اور اگر ان کی ساری کتابیں نہ ہوں تو تاریخ بغداد ہی ان کی شان کے لیے کافی ہے، کیونکہ انہوں نے زمزم پی کر کے 3 دعائیں کی تھیں۔ ایک یہ کہ میں بغداد کی تاریخ لکھ سکوں تو کئی جلدوں میں لکھی، اور دوسرا یہ کہ مسجد منصور میں املاء حدیث کروا سکوں، اور کئی سال یہ درس دیتے رہے، اور تیسرا یہ کہ بشر الحافی کے قبر کے قریب دفن ہو سکوں۔ چنانچہ جب ان کی وفات ہوئی تو ان کو شیخ بشر الحافی کی قبر کے قریب ہی دفن کیا گیا۔ ان کے بارے میں جو تراجم ہیں، کتب التصانیف الکثیرہ تقدم فی ھذا الشان وبذ الاقران وجمع وصنف، بہت سی کتابیں لکھیں، اپنے زمانے کے لوگوں پہ فوقیت حاصل کی، ہمت تھی ان کی، سفر بھی بہت زیادہ کیا، تالیف بھی بہت زیادہ کی، کثرت، وبذ الاقران، اپنے معاصرین پہ فضیلت لے گئے، وجمع، پہلے علم جمع کیا پوری دنیا پھر کے، وصنف، پھر اس کو کلاسیفائی کیا، وعلل، پھر اس میں تعلیل کی کہ کون سا درست ہے کون سا غلط، وجرح وعدل، جرح و تعدیل کی، وارخ، اور تاریخ لکھی، واوضح، پھر وضاحتیں کیں۔ هو الامام الاوحد، یہ تنہا امام ہیں اپنی اس صدی میں، 5ویں صدی میں، محدث الوقت، خاتمۃ الحفاظ، محدث زمانہ ہیں اور خاتمۃ الحفاظ ہیں۔ حفظ کا ملکہ ان پہ ختم تھا، لیکن تواضع اتنی تھی کہ ایک مجلس میں بیٹھے تھے اور کسی نے کہا کہ آپ بہت بڑے حافظ ہیں ماشاءاللہ، تو انہوں نے کہا نہیں، الحافظ الدارقطنی، پچھلی صدی میں جو گزرے ہیں حافظ امام دارقطنی ہیں، میں حافظ نہیں ہوں، حالانکہ یہ خود اپنے علوم، تمام علوم کے حافظ بھی تھے اور جامع بھی تھے۔ 11 برس کی عمر میں فقہ سنا، 20 برس کی عمر میں بغداد سے بصرہ کا سفر کیا، 23 برس کی عمر میں منبع العلماء نیشاپور کا سفر کیا، اور 42-43 برس کی عمر میں ملک شام کی طرف عازم سفر ہوئے، دمشق گئے اور وہاں کے کبار علماء سے علم حاصل کیا، اور سفر حج پہ جب گئے تو تب بھی بہت سے لوگوں سے ملے۔ ان کے زمانے میں جو خلیفہ القائم بامر اللہ تھے، عباسی دور کے خلیفہ، ان کے پاس گئے، جب انہوں نے امام خطیب البغدادی کی کتابیں دیکھیں تو تعجب کیا کہ اتنے بڑے امام سے میری ملاقات اب کیوں ہو رہی ہے، تو ہزاروں درہم و دینار ان کو دیے اور کہا کہ کئی سال تک آپ علم حدیث میں سفر کریں، کھانا کھائیں، طلباء پہ خرچ کریں، یہ میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ دیکھو مشائخ کو، تاجر
اور بادشاہ لوگ کس قدر حدیث جمع کرنے کے لیے مال درہم و دینار دیتے تھے، وہ دنیا کی خاطر درہم و دینار جمع نہیں کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث جمع کرنے کے لیے ہزاروں میل کا سفر کرتے تھے، وہ بھی گھوڑے اور اونٹنی پہ، کوئی جہازوں اور گاڑیوں پہ نہیں، اور رستے میں بھوک پیاس، گھوڑے کا سامان، پانی اور بارشوں کا انتظار اور دھوپ سے بچنے کا انتظار اور رات کا قیام اور جہاں رکنا ہے وہاں پہ خرچ دینا، یہ لاکھوں ڈالر لگا کے علماء اور محدثین اور فقہاء نے علم جمع کر کے ہمیں فری پہنچایا ہے۔ محب الدین ابن النجار کہتے ہیں کہ امام باجی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ رأیت حفاظ الاسلام اربعہ، میں نے اسلام کے حافظ، پورے اسلام کے حافظ 4 بندے دیکھے ہیں۔ ظاہر ہے یہ تیسری صدی کے بعد کے ہیں، پہلے میں تو ابو داؤد ہوتے تھے، نسائی ہوتے تھے، ابن ماجہ، امام مسلم، امام بخاری وہ حفاظ تھے، ابو زرعہ تھے، احمد ابن حنبل تھے۔ اب وہ وقت گزر گیا تو یہ اب 5ویں صدی شروع ہو گئی ہے، علم مدینہ سے شفٹ ہو گیا بغداد میں، پھر وہ عروس البلاد بنا۔ محب الدین ابن النجار امام باجی سے ذکر کرتے ہیں کہ رأیت حفاظ الاسلام اربعہ، میں نے اسلام کے حافظ 4 دیکھے ہیں، ابا ذر عبد ابن احمد، ایک ابو ذر عبد ابن احمد، والسوری، اور امام سوری، سور ایک شہر ہے وہاں امام خطیب البغدادی بھی گئے تھے، اور والارموی، اور ایک ابا بکر الخطیب، اور چوتھے حافظ الاسلام جو ہیں وہ ابو بکر الخطیب ہے، یعنی پورے اسلام میں جو کچھ ہے وہ سب چیزوں کے حافظ تھے، اندازہ کریں۔ اور کبھی اپنے آپ کو انہوں نے حافظ نہیں لکھا تھا۔ نام کیا ہے جی؟ ابو بکر۔ آپ محدث بغداد ہیں؟ نہیں، طالب علم۔ آپ الحافظ الثقہ الصدوق الثبت المتقن ہیں؟ نہیں، میں بہت کمزور آدمی ہوں۔ تو امام خطیب البغدادی نے اپنے مشائخ سے سنا، جن میں بہت مشہور امام جوالیقی ہیں، ابن مخلد العطار ہیں، الشیبانی ہیں، اسماعیل السقار ہیں، ابن رزقوی ہیں، ابن حسن الوراق ہیں، اور انہوں نے اپنے تلامذہ شاگردوں سے بھی روایت کی ہے، اور یہ طریقہ حفاظ میں ہوتا ہے۔ حافظ ابن حجر، حافظ ابن تیمیہ، حافظ جو بڑے بڑے حفاظ الحدیث تھے، محدث، ان کا یہ طریقہ ہے، وتیرہ ہے کہ وہ اپنے شاگردوں سے بھی روایت لیتے ہیں تواضع اختیار کرنے کے لیے۔ یہ نہیں کہ تم تو شاگرد ہو، تم تو میرے شیخ نہیں، میں تم سے روایت کیوں لوں؟ لا، امام بخاری سے یہ قول بھی منقول ہے کہ لا یکون المحدث محدثا حتی اذا حدث عمن هو فوقہ وعمن هو مثلہ وعمن هو دونہ، کوئی شخص محدث نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنے سے اوپر والے سے روایت نہ کرے، اپنے جیسے سے روایت نہ کرے، اور اپنے سے چھوٹے سے روایت نہ کرے، کیونکہ علم میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ اس لیے اپنے شاگردوں سے روایت کی۔ نصر المقدسی اور ابن معقولہ، یہ تو بہت مشہور ہیں، اور الحمیدی، ان کے ہاں بھی ایک شاگرد حمیدی تھے، جیسے امام بخاری کے استادوں میں حمیدی تھے، تو ان سے بھی انہوں نے روایت کی ہے۔ بصرہ گئے، کوفہ گئے، نیساپور، اصفہان، دینور اور رے، ہمذان، دمشق، حجاز، مکہ، مدینہ۔ ایک بندہ پوری دنیا کیسے پھر رہا ہے؟ جزیرۃ العرب، مشرق و مغرب، درمیان میں سمندر کراس کر کے۔ بلند ہمت لوگ تھے۔ ہمیں اپنے ائمہ کی سیرت پڑھنی چاہیے جوانوں کو، کہ ہماری ہمت کیا ہے کہ فجر میں نہیں اٹھ سکتے۔ وہ بلند ہمت لوگ تھے، جس چیز کی ٹھان لیتے تھے کسی کی پرواہ نہ کرتے اور پیچھے نہیں ہٹتے تھے، یہ اصل لوگ تھے، اور سارا کام اللہ کی خاطر کیا۔ کوئی میڈیا نہیں تھا، کوئی میڈیم بھی نہیں تھا، کہا کہ اللہ کو قبول ہوا تو آفاق تک رہے گا، وہ دنیا سے چلے گئے۔ ان کے بعد اب تک ان کی کتابیں چھپتی چلی جا رہی ہیں، اور تعلیم و تدریس کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لیتا۔ حضرت امام خطیب البغدادی کے شاگردوں میں ابو بکر البرقانی کہتے ہیں، مشائخ میں سے بھی تھے، ابن معقولہ، نصر الحمیدی، ابن خیرون، اور اس طرح امام سمرقندی اور ہبۃ اللہ الاکفانی، المتوکلی، سہل الاسفرائینی اور ابو البدر الکرخی، یہ اس دور کے مشہور ائمہ ہیں۔ ان کے آپ حالات زندگی پڑھیں گے تو ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ اگر آپ ان کے تلامذہ میں سے کسی کا نام سنیں اور پھر سرچ کریں انٹرنیٹ پہ جا کے، پھر آپ کو پتہ چلے کہ ان کی کتابیں کیسی تھیں۔ جب تک استاد شاگرد کا لنکیج سمجھ نہ آئے، ان کے علوم بھی سمجھ نہیں آتے، علوم بھی آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، انٹیگریٹڈ ہوتے ہیں، تو یہ سارا سلسلہ فیض آگے منتقل ہوتا ہے۔ اور استادوں سے تھوڑا مختلف ہو کے شاگرد کتابیں لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مشورہ اتنا اچھا کرتے تھے امام خطیب البغدادی، کہتے ہیں استشرت البرقانی، میں نے شیخ برقانی سے مشورہ کیا، پھر رحلہ، سفر کے لیے، دیکھیں کیا کر رہے ہیں کہ سفر کے لیے نکلنا ہے، استخارہ تو یقیناً کیا، اب استشارہ کر رہے ہیں، یعنی مشورہ کر رہے ہیں کہ الی ابی محمد ابن النحاس بمصر، کہ ابی محمد نحاس جو محدث مصر ہیں ان کی زیارت کو جاؤں علم حاصل کرنے، او الی نیساپور،
الی اصحاب الاسم، یا نیشا پور شہر میں امام اسم کے دوستوں کے پاس جاؤں؟ تو انہوں نے مجھے کہا نیشا پور جاؤ، کیونکہ اگر آپ مصر گئے اور آپ کی ملاقات نحاس سے نہ ہو سکی تو تمہارا سفر ضائع ہو جائے گا، اور جب تم نیشا پور جاؤ گے تو وہ مجمع العلماء ہے، وہاں ایک سے بڑھ کر ایک عالم موجود ہیں۔ تو علم حاصل کرنے سے پہلے، ڈگری سے پہلے طلباء و طالبات کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا کانسیکوینسز کیا ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی فروٹس کتنے اچھے ہیں، کہیں میرا وقت تو نہیں ضائع ہو جائے گا، ریلیونٹ ڈگری ہے بھی کہ نہیں۔ تو وہ محدثین سفر میں بھی مشورہ کرتے تھے، چنانچہ وہ نیشا پور گئے اور کہتے ہیں مجھے بہت فائدہ ہوا۔ ان کے حفظ اور ان کے علوم کے بارے میں امام ساجی نے کہا ما اخرجت بغداد بعد الدارقطنی احفظ من ابی بکر الخطیب، ابو بکر الخطیب البغدادی سے بڑھ کر کے بغداد کے شہر نے دارقطنی کے بعد اتنا بڑا حافظ پیدا نہیں کیا۔ یہ کبار الشافعیہ میں سے تھے، یعنی شافعی عالم تھے، اور انہوں نے اس میں کبھی تعصب سے کام نہیں لیا، بلکہ بہت غیر شافعی علماء سے بھی سیکھا ہے۔ حج کے سفر میں جب شام کے ملک سے گزرے تو وہاں کریمہ المروزیہ محدثہ تھیں، ایک عورت سے بھی انہوں نے پڑھا ہے، ایک فقیہہ بغدادیہ تھی اور ایک کریمہ المروزیہ۔ وہاں 5 دن میں ان کے اوپر انہوں نے صحیح بخاری پڑھی، 5 دن میں زبانی صحیح بخاری ان کو پڑھ کے سنائی۔ بیت المقدس بار بار جاتے تھے، طرابلس بھی گئے، حلب میں بھی گئے، اور پھر واپس بغداد آ جاتے، پھر رکتے، پھر سفر پہ نکل جاتے۔ انہوں نے زندگی میں چین نہیں لیا، ہمیشہ گھوڑے پہ سوار رہے، کتابیں لاد کے ساتھ رکھیں، اور کتنے لمبے سفر کی ہمت ان کی دیکھیں کتنی بلند تھی۔ سور شہر میں بھی وہ گئے تھے جہاں بادشاہ سے ملاقات ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ حج پہ جاتے تھے جب، تو سارا دن اور ساری رات قرآن پڑھتے تھے، ہر روز 1 دن اور رات میں قرآن ختم کرتے تھے۔ 40 دن رکے ہیں تو 40 قرآن، 30 دن رکے ہیں تو 30، 2 مہینے رکے ہیں تو 60، اتنا قرآن پڑھتے تھے، اور تلاوت اتنی اچھی تھی لوگ سمجھتے تھے کہ اس سے اچھی آواز ہم نے سنی نہیں۔ ابو الفرج الاسفرائینی کہتے ہیں کہ حج پر ہمارے ساتھ تھے، روزانہ قرآن ختم کرتے۔ امام کشمہینی کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی قرأت انہوں نے مجھ پر 3 دن میں پوری کی، اور لوگوں نے کہا کہ ما اسرع القراءہ، اتنی سپیڈ والی قرأت آج تک کسی نے مکمل نہیں کی۔ 3 دن میں، یعنی 3 مجلسوں میں صحیح بخاری ساری زبانی انہوں نے اپنے شیخ پہ، کشمہینی پہ پڑھ کے سنا دی۔ تو یہ برکت کے لیے لوگ پڑھتے تھے کہ چلیں اس شیخ کے سامنے سے گزر رہا ہوں تو ان کی سند سے میں صحیح مسلم پڑھ دوں، صحیح بخاری پڑھ دوں۔ ایسے گزرتے گزرتے جس کی ایک حدیث بھی ہمیں یاد نہیں ہوتی، وہ پوری بخاری کی 7000 سے زائد حدیثیں 3 دفعہ کی مجلس میں پڑھ کے سنا کے سلام لے کے آگے گزر گئے۔ تو ان کے لیے مشائخ کتنی دعائیں کرتے ہوں گے، کتنی ان کو محبت تھی۔ وہ کہتے میں تھک گیا ہوں، مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا، میری اتنی عمر ہو گئی ہے، میں کیوں خرچ کروں، میں فلاں سے کیوں ملنے جاؤں۔ جس شیخ کے بارے میں بھی سنا کہ ان کی عمر زیادہ ہے اور علم گہرا ہے، اس کی طرف سفر کر کے جاتے۔ امام برقانی نے کہا ہے کان ابو بکر آخر الاعیان، اپنے زمانے کے عظیم لوگوں میں وہ آخری تھے۔ ممن شاہدناہ، جن کو ہم نے دیکھا کس کام میں وہ انتہا پہ پہنچے ہوئے تھے، معرفتاً و حفظاً و اتقاناً و ضبطاً، سب سے پہلے جنرل نالج، معرفت، حدیث کا علم، و حفظاً اور سب کچھ حفظ، و اتقاناً اور حسن ادا، تجوید بھی پیاری، اور اپنے فن کو پیش کرنے کا، پریزنٹ کرنے کا طریقہ بھی اچھا، و ضبطاً اور جو کہنا ہے اس کا ادراک بھی، محدث لحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک کی جو حدیث تھی اس کے ضبط الکتابہ اور ضبط الحفظ میں نمبر 1 تھے۔ اور وہ تفنن فی عللہ، اور حسن تفنن تھا، بڑے فنون ان کو آتے تھے حدیث کی علتوں میں جو ضعیف روایتیں ہوتی تھیں۔ وہ اسانید ہی، اور حدیث کی اسانید میں، وعلماً بصحیحہ وغریبہ وفردہ، صحیح حدیث کا علم، غریب حدیث کا اور مفرد حدیث کا، ومنکرہ ومطروحہ، اور روایات جو منکر تھیں اور جو جھٹکی ہوئی تھی جن کو قبول نہیں کیا جاتا، مردود روایات ہیں، ان سب کا علم امام خطیب البغدادی کے پاس موجود تھا۔ ان کی دقت نظری اور حفظ کا یہ عالم ہے کہ یہودیوں نے ایک دفعہ ان کے دور کے بادشاہ کے سامنے ایک دستاویز پیش کی، وثیقہ، کہ یہ نبی پاک کے زمانے کا کاغذ ہے، اور اس پہ حضرت نبی کریم تمہارے نبی نے ایک خط لکھا تھا کہ یہودیوں پہ جزیہ معاف کر دو خیبر میں، لہٰذا آج آپ ہم سے بھی جزیہ نہ لیں، ٹیکس نہ لیں۔ یہودی تو پرلے درجے کے جھوٹے ہیں پرانے۔ تو انہوں نے جب وہ خط، وہ دستاویز پڑھا تو حضرت خطیب البغدادی نے اس پہ غور کیا تو ذہانت دیکھی، انہوں نے کہا یہ جھوٹا ہے۔
تو والی بغداد نے کہا یہ کیسے جھوٹا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس میں گواہی نیچے لکھی حضرت امیر معاویہ کی، وہ تو فتح خیبر کے بعد میں مسلمان ہوئے، کچھ 6 مہینے لگ گئے، اور اس پہ دوسری گواہی سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کی انصاری کی لکھی ہے، وہ خیبر سے 2 سال پہلے فوت ہو گئے تھے۔ یعنی ان کو انصاب کا، صحابہ کی تاریخوں کا، ان کے واقعات کا، ان کے پیدائش اور وفات کا اور سب کا اتنا علم تھا کہ انہوں نے اپنے علم کی دقت کی روشنی میں کہہ دیا کہ یہ وثیقہ جھوٹا ہے اور یہ یہودی جھوٹے ہیں۔ اس طرح ان کی جو مؤلفات ہیں، ان کی جو کتابیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، کچھ 100 کے قریب کتاب ہے۔ سب سے مشہور کتاب تاریخ بغداد ہے، وہ پڑھنے کے لائق ہے، اور اقتضاء العلم العمل ایک کتابچہ ہے، میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہے کہ علم کی ضرورت عمل ہے، علم کا تقاضا عمل ہے، ادروائز حدیثیں حفظ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس میں نے ایک دفعہ پڑھا کہ ایک واقعہ انہوں نے لکھا کہ سمندر میں کشتی پہ، جہاز پہ ایک بندہ سوار ہوا، بڑا خوبصورت جوان، پوٹلی ہاتھ میں ہے، کپڑے ہیں، گٹھڑی ہے، کتاب ہے، اور سفر کے لیے تیار ہے، سواریوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ ساتھ ایک بڑھیا بیٹھی تھی، اس نے دوسرے گاؤں جانا تھا، دوسرے آر پار، تو کہتی بیٹا کدھر جا رہے ہو؟ کہا کہ علم حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ تو کہنے لگی پہلے بھی کچھ علم حاصل کیا ہے؟ اس دور کی خواتین دیکھیں کتنی عالم تھی۔ کہتا جی اماں پہلے بھی علم حاصل کیا ہے۔ فرمایا کہ اس پہ عمل کر لیا ہے؟ کہتا نہیں ابھی تو اس پہ عمل نہیں کیا، مزید جمع کرو۔ کہا بیٹا پہلے اس پہ عمل کر لو پھر اور سیکھنا۔ وہ اترا، وہاں سے واپس گیا اور کہا جب تک اپنے علم پہ عمل نہیں کروں گا تب تک آگے علم حاصل نہیں کروں گا۔ یہ وہ لوگ تھے، اور آج ہمارے پاس ڈگریوں کے ڈھیر ہیں اور آتا جاتا کچھ بھی نہیں۔ اللہ رحم فرمائے۔ شرف اصحاب الحدیث، ان کی مشہور کتاب شرف اصحاب الحدیث ہے، حدیث کے لوگوں کا شرف، اور الجامع اور الکفایہ فی معرفت الروایہ، دیکھیں علوم حدیث کی ساری کتابیں، تلخیص المتشابہ، الفصل للوصل، المدرج فی النقل، المکمل فی المحمل، الموضح، من وافقت کنیتہ اسم ابیہ۔ یہ کتاب کتنی دقیق ہے کہ ان راویوں کا ذکر جن کی کنیت اپنے والد کے نام کے ساتھ میچ کرتی ہے۔ الموضح اور الاسماء المہم مبہمہ، من حدث و نسیہ، جس نے حدیثیں بیان کی اور بھول گیا، من حدث و نسیہ، ان لوگوں کا تذکرہ جو حدیثیں بیان کرتے رہے مگر بھولنا شروع ہو گئے تاکہ لوگ ان کی حدیث نہ لیں، وہ ضعیف ہو گئے ہیں۔ تمییز الآباء عن الابناء، کیسی پیاری کتاب ہے، ان محدثین کا ذکر جنہوں نے اپنے بیٹوں سے روایت لی ہے، یعنی ان علماء کا ذکر جنہوں نے اپنے بیٹوں سے روایت لی۔ کاش ہم یہی پڑھ لیں، پتہ چلے باپ کے طریقے پہ بیٹے رہتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے I don't know, I don't need، مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، پرانا زمانہ ہے، ہم یہ کر لیں گے۔ والد کی اطاعت فرما برداری کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ حدیث کا علم سب سے بڑا علم ہے اور قرآن کا علم سب سے اعلیٰ علم ہے۔ الاحتجاج بالشافعی، امام شافعی کی دلیلوں سے حجت، یہ بھی انہوں نے اپنے مذہب کی فیور میں لکھی ہے۔ البخلاء، دیکھیں ادیب بھی تھے، بخلاء پہ کتاب لکھی۔ الرحلۃ فی طلب الحدیث، پیاری ترین کتابوں میں ایک یہ ہے، طلب حدیث میں سفر کرنا۔ ایسے ہی انہوں نے ایک کتاب ایسی لکھ دی، اسماء المدلسین، وہ مدلس راوی جو تدلیس کرتے ہیں، عنعنہ کرتے ہیں، یا تدلیس کی مختلف خفی اور جلی کرتے ہیں، قسمیں ہیں، تو ان کے اوپر ایک کتاب لکھی۔ مقلوب الاسماء، وہ جن کے نام الٹے ہیں، مطلب آپ بڑھیں کچھ اور بنتا اس کا مطلب کچھ ہے، اور وہ یہ اتنا دقیق نالج ہے کہ ان کو احوال روات پہ اتنی گہری نظر تھی۔ اور کتاب الانساب، جس میں لوگوں کے نسب کا ذکر ہے کہ کس نسل کا ہے، کس خاندان سے ہے، اور اس کا کیا آپس میں ربط ہے، اگر کوئی اس کو دوسرے خاندان سے جوڑے گا تو روایت وہاں ضعیف ہو جائے گی۔ تقیید العلم، طلبہ کے لیے کتاب لکھی کہ علم کو قید کرو لکھ لکھ کر، اس لیے امام خطیب البغدادی جب چیزیں پڑھ لیتے پھر حفظ کرتے تو فوراً اس کو لکھتے تھے۔ النہی عن صوم یوم شک، شک کے دن کے روزے کی نہی۔ معجم الروات، راویوں کی نام ترتیب کے ساتھ معجم، اور روات ان شعبہ، امام شعبہ کے شاگردوں میں سے۔ المؤتلف والمختلف، یہ بڑی دقیق کتاب ہے علم حدیث میں، المؤتلف والمختلف، بہت ہی دقیق نالج ہے۔ المسلسلات، وہ کتاب جس میں تسلسل سے روایت آتی ہے ایک خاص طریقے سے۔ قبض العلم، علم کا اٹھا لیا جانا۔ الدلائل والشواہد، یہ بھی کتاب ہے، اور غسل الجمعہ پہ یعنی احکام پہ بھی ان کی کتابیں موجود ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے جو ان کا مخالف تھا اور بڑا حسد کرتا تھا، ان کو آزمانا چاہا، یہ مصلے پہ بیٹھے تھے، اس نے اپنی آستین ویسے بند ہوتی تھی، اس میں دینار بھرے ہوئے تھے، تو ایسے نکالے پیش کیے، انہوں نے جھٹک دیے، وہ سارے دینار نیچے گرا کے
تو مصلے پہ رکھ دیے کہ اب تو اٹھا لے گا، تو انہوں نے مصلہ جاڑا اور پھینک دیے، کہا عزت سے بھوک برداشت کر لیں گے، ذلت کے دینار نہیں لے سکتے۔ یہ عزت نفس والے ائمہ تھے، اور وہ حالت سفر میں تھے، ان کو ضرورت بھی تھی، مگر پھر بھی ایک اہل بدعت سے وہ تحفہ قبول نہیں کیا جو حدیثوں کا استخفاف کرتے تھے یا سنت کے مقابلے میں ذرا بھی بدعت کرتے تھے۔ امام خطیب البغدادی نے وہ قبول نہیں کیا۔ ایسے جری، بہادر، سفر کرنے والے، ٹریولر، رحالت المحدثین، محدث، مؤرخ، سارے علوم کے حافظ، لیکن حدیث اور تاریخ ان پہ غالب آ گئی۔ تاریخ بغداد کے مؤلف اور حدیث کے علم میں سب سے زیادہ کتابیں لکھنے والے شخص 5ویں صدی میں 463 ہجری میں بغداد میں وفات پاتے ہیں۔ اللہ ان کو غریق رحمت کرے، درجے بلند کرے، اور ہم سب طلبہ اور علماء کو ان کے علوم سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔